السلام علیکم۔ صبح میری آنکھ کھلی تو اماں ابا کسی سے اونچی اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کی آوازیں اتنی اونچی تھیں کہ میں پریشان ہو گئی۔ بھاگتی ہوئی باہر آئی تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ سامنے میرے شوہر کھڑے تھے۔ آج برسوں بعد وہ گھر آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میری جان میں جان آ گئی تھی۔ انہیں گھر سے گئے ہوئے سالوں گزر گئے تھے۔ ان کے انتظار میں تو اب میں مایوسی ہونے لگی تھی، لیکن آج انہیں اپنے سامنے دیکھ کر میں سارے گلے شکوے بھول گئی۔ پھر میری نظر ان کے پہلو میں کھڑے ایک دبلے پتلے اور کم عمر لڑکے پر پڑی جو سہما ہوا تھا۔ اماں ابا اسی کی وجہ سے میرے شوہر سے لڑ رہے تھے۔ بیٹا، اس کی ذات پات کا کوئی پتہ نہیں، تم اسے کیوں اٹھا کر گھر لے آئی ہو؟ ابھی بھی وہ شاکر سے ایک ہی سوال کر رہے تھے۔ اماں جی، اپنے لیے تھوڑی نہ لایا ہوں، آپ لوگوں کی خدمت کے لیے لایا ہوں اسے۔ ذمہ دار صاحب نے مجھے اسے تحفے میں دیا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں بہاولپور کے ذمہ داروں کی سخاوت مشہور ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ زبردستی نہیں لایا، میرے مالکوں نے اسے مجھے اپنے تحفے میں دیا ہے، اور یہ بھی میرے ساتھ آنے پر خوش ہے۔ کیوں شبو، بتا، کیا تجھے یہاں کوئی مسئلہ ہے؟ شبو نے سعادت مندی سے سر ہلایا۔ نہیں مالک، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، یہاں آ کر میں بہت خوش ہوں۔ اس نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی خوبصورتی سے تو میں بھی متاثر ہو گئی، حالانکہ میں عورت تھی، مگر اس کے نین نقش اور آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ ایک لمحے کے لیے میں بھی ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس کا حسن کم عمر لڑکیوں سے بھی کہیں بڑھ کر تھا۔ خیر، اس نے سر پر ٹوپی پہن رکھی تھی اور ہاتھ باندھے کھڑا تھا، بالکل ایسے جیسے مغلیہ دور میں بادشاہ کے سامنے کوئی وزیر یا درباری ہاتھ باندھے کھڑا ہو۔ اس کا انداز بہت ہی مؤدبانہ تھا۔ ابا نے خوب بحث کی، میرے شوہر کو بہت ڈانٹا، کہا کہ تم نے بلا وجہ ہماری اجازت کے گھر میں جوان لڑکے کو رکھ لیا، کل کو یہ بڑا ہوگا تو بہو اور ہماری عورتوں کے لیے مسئلے ہوں گے۔ مگر میرے شوہر نے کسی کی نہ سنی۔ میں بھی خوش تھی کہ انہیں میرا کس قدر خیال ہے، جو میرے لیے ایک خادم ہی لے آیا جو ہر وقت میری خدمت کرے گا اور میں کوئی کام نہ کروں گی۔ ویسے بھی شاکر بہت عرصے کے بعد گھر آئے تھے، میں ان کے ساتھ کچھ وقت بتانا چاہتی تھی۔ لڑکے نے، جس کا نام شبو تھا، آتے ہی سارے گھر کا کام سنبھال لیا۔ ہم لوگ بھی خوش تھے، گھر میں ایک طرح کا سکون ہو گیا۔ مگر ایک دن میں صبح اٹھی تو میری ساس سر پکڑے بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت پریشان ہیں۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر میں چونک گئی، سمجھی کہ نہ جانے کیا ہوا ہے۔ پوچھا تو کہنے لگی، بہو کیا بتاؤں، آج کل کی عورتوں کو نہ جانے کیا کیا ہے۔ ہم لوگ تو اپنے زمانے میں 10 میٹر کا فاصلہ صرف کنویں سے صاف پانی بھرنے کے لیے طے کرتے تھے، مگر اب تو عورتیں اپنے گھر کا کام کرنا بھی توہین سمجھتی ہیں۔ اچھا طریقہ ہے کسی کو باتیں سنانے کا۔ میں نے دل میں سوچا، اچھا اب کیا ہو گیا؟ میں نے بیزاری سے پوچھا، بیٹی یہ جو شبو ہے نا، مجھے اس پر ذرا اعتبار نہیں، باہر کا لڑکا ہے، خدا جانے کیسا ہو، گھر میں ہم عورتیں بھی ہیں، کل کو یہ بڑا بھی ہوگا، ہمیشہ ایسا تو نہیں رہے گا نا؟ میری ساس نے فکر مندی کا اظہار کیا۔ اماں جی، آپ کو تو لگتا ہے کہ میری آسانی سے سب سے بڑا مسئلہ ہے، آپ چاہتی ہی نہیں کہ میں گھر میں آرام سے رہوں۔ میں نے شکوہ کر ڈالا، نہیں بیٹی، ایسی کوئی بات نہیں، چلو تم کہتی ہو تو میں خاموش ہو جاتی ہوں، مگر یہ سب ٹھیک نہیں، میری نظریں تو کچھ اور ہی دیکھ رہی ہیں۔ ساس نے یہ بات کر کے مجھے اور بھی زیادہ بیزار کر دیا۔ میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ویسے بھی شبو ہر وقت میری خدمت کے لیے موجود رہتا، پھر مجھے اس سے کیا ڈر؟ دبلا پتلا اور فرما بردار بچہ تھا، اور اس کی عمر ابھی کوئی 14-15 سال ہوگی، ہر وقت ٹوپی پہننے رکھتا۔ ایسا بچہ تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے آنے سے میرے شوہر کا رویہ بھی مجھ سے بہت اچھا ہو گیا تھا، حالانکہ وہ کبھی مجھ سے سیدھے منہ بات تک نہ کرتے تھے، لیکن آج کل وہ مجھے خود بھی ہنسانے لگے تھے۔ کہاں گئی ان کی وہ تلخ مزاجی جو میری خوشیوں کا گلا گھونٹ دیتی تھی؟ آج بھی شام کا وقت تھا، میں اور شاکر اپنے کمرے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا تو سامنے شبو کھڑا تھا۔ کیا بات ہے شبو، اس وقت کیوں مغل ہوئے ہو؟ میرے شوہر نے غصے سے پوچھا۔ آنے دے بیچارے کو، کوئی بات کرنا ہوگی، میں نے کہا۔ تب شبو نے سر جھکا لیا اور بڑے دھیمے لہجے میں بولا، مالک میری طبیعت خراب ہے، مجھ سے کام بھی نہیں ہو رہا، اگر آپ 2 دن کی چھٹی دے دیں تو میری طبیعت سنبھل جائے گی، ورنہ میں یہ کام بھی نہیں کر پاؤں گا۔ اس کی بات سن کر میرے شوہر کو اور غصہ آ گیا۔ نہیں، بیگم صاحبہ میکے جا رہی ہیں،
تمہیں آرام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ویسے بھی میں نے تمہیں خدمت کے لیے لایا ہے، آرام کے لیے نہیں، شاکر نے کہا اور اسے ڈانٹ کر کمرے سے بھیج دیا۔ میں حیران رہ گئی کہ انہیں میرا اتنا خیال کیسے ہے۔ میں نے صبح ہی میکے جانے کی بات کی، مجھے لگتا تھا کہ شبو کا بھی میرے ساتھ دل لگ گیا ہے۔ میرے گھر سے جانے پر وہ اداس ہو رہا تھا، اسی لیے بیماری کا بہانہ کر دیا۔ پھر اگلی صبح شاکر مجھے میرے میکے پہنچا آئے۔ میں بہت خوش تھی، کافی عرصے کے بعد اپنے ماں باپ کے گھر آئی تھی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ امی کو بھی بتا دیا کہ میرے شوہر میرا بہت خیال رکھتے ہیں، اپنے ساتھ ایک ملازم لڑکا لائے ہیں جو ہر وقت میری خدمت میں لگا رہتا ہے۔ یہ سن کر امی نے بھی مجھے ڈانٹا، بولی تجھے یہ کیا بری عادت لگی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنے گھر کا کام خود کرو، میاں کا خیال بھی خود رکھو۔ اماں کی باتیں سن کر چپ ہو گئی، اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ 7 دن تک میکے رہی۔ اماں نے کئی نصیحتیں کی جنہیں میں نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیا۔ 7 دن کے بعد میں نے اپنے شوہر سے رابطہ کیا، کہنے لگے ابھی 2-3 دن مائکے میں رکو، میں کچھ ضروری کاموں سے فارغ ہو کر تمہیں لینے آؤں گا۔ یوں 1 ہفتہ اور گزر گیا مگر وہ نہیں آئے۔ تیسرے ہفتے وہ مجھے لینے آئے، تب تک تو مجھے ان کی خوب قدر آ چکی تھی۔ فوراً سامان باندھا اور ان کے ساتھ چل پڑی۔ گھر پہنچ کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے شوہر کا رویہ کچھ بدلا بدلا سا ہو۔ میں نے بہت کریدا کہ آخر بات کیا ہوئی ہے، مجھ سے اکھڑے اکھڑے سے کیوں ہیں۔ تب وہ اور چڑھنے لگے، بولے کہ تم خواہ مخواہ مجھے غصہ دلا رہی ہو، میں تو تم سے ویسے بھی بات کر رہا ہوں جیسے میں پہلے کیا کرتا تھا، مگر تم نہ جانے کن خوابوں میں رہتی ہو۔ ان کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی۔ وہ دن بڑی بدمزگی میں گزرا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو شبو مجھے کہیں پر بھی نظر نہیں آیا۔ شبو کو نہ پا کر میرے تو جیسے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ شبو کہاں گیا، میں سوچنے لگی۔ اس کے بغیر تو میرا گزارا ممکن ہی نہیں۔ اس کے کمرے میں جا کر دیکھا تو وہاں نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ساس نے بتایا کہ اسے ہسپتال لے جایا گیا ہے کیونکہ اس کی طبیعت بہت خراب تھی اور کام بھی نہیں ہو رہا تھا۔ تب مجھے یاد آیا کہ 2 ہفتے پہلے بھی وہ اپنی طبیعت کی خرابی کی شکایت کر رہا تھا۔ خیر شام تک وہ ہسپتال سے واپس آ گیا۔ اس نے ایک بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی اور سر پر وہی ٹوپی تھی جو ہمیشہ موجود رہتی۔ میں نے اس کا حال چال پوچھا تو مریل سی آواز میں بولا، بس ٹھیک ہوں بی بی جی، آپ دعا کریں کہ میرے ماں باپ سلامت رہیں۔ اس کی بات سن کر میں بھی غمگین ہو گئی۔ وہ بیچارہ اپنے ماں باپ سے دور ہماری خدمت کے لیے بیٹھا تھا۔ میں نے اسے کمرے میں جانے کا کہا، تم جاؤ بیٹا، میں تمہارا خیال رکھوں گی، کوئی ضرورت نہیں کام کاج کرنے کی، میں تمہارا خیال رکھوں گی، میں نے کہا۔ تو اس نے سعادت مندی سے سر جھکا لیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 2-3 دن وہ اپنے کمرے میں آرام کرتا رہا۔ میں نے بھی اس کا جی جان سے خیال رکھا، مگر جب 1 ہفتہ گزر گیا، گھر کے کاموں میں مجھے اس کی ضرورت محسوس ہونے لگی تو میں نے اسے کہنا شروع کیا، شبو اب تم کام کے لیے تیار ہو جاؤ، میں نے تمہارا بہت خیال رکھا ہے، تمہاری صحت بھی بہتر ہو گئی ہے، میری مدد کرو گے تو میں بھی تمہارا خیال رکھوں گی۔ اس بات پر شبو نے کوئی نوٹس نہیں لیا، بلکہ وہ تو پہلے سے بھی زیادہ کام چور ہو گیا، جس پر مجھے بہت غصہ آیا۔ کہاں سر جھکا کر گدھے کی طرح سارا دن کام کرنے والا شبو، اور کہاں یہ جو ہر وقت بیٹھا آرام کرتا رہتا اور مجھ سے چیزیں مانگ مانگ کر بستر پر ہی کھاتا۔ میں بھی زیادہ برداشت کرنے والی نہیں تھی۔ آسان طریقہ، میں نے کہا، تم کام نہیں کرتے تو یہاں سے چلے جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہم پر بوجھ بننے کی۔ ایک دن میں شبو سے یہ باتیں کر رہی تھی کہ میرے شوہر گھر میں داخل ہوئے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی شبو کو ڈانٹنے کی؟ شاکر نے شبو کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ تب انہوں نے ایک کالے رنگ کا شاپر شبو کو تھما دیا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ پہلے ہی اسے میرے لاڈ پیار نے سر پر چڑھا رکھا ہے، آپ اسے اور تحفے لا کر دے رہے ہیں تاکہ یہ بالکل کام نہ کرے۔ میرے شوہر نے میری بات سن کر مجھے یوں آنکھیں دکھائیں جیسے شبو ان کا درینہ رشتہ دار ہو۔ خبردار، اگر تم نے اس کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا، میں شبو کے خلاف کوئی بات بھی برداشت نہیں کروں گا۔ اگر تمہیں اس گھر سے جانا ہے تو چلی جاؤ، یہ کہیں نہیں جائے گا۔ ان کی بات پر میں تو حیران رہ گئی۔ ایک معمولی سے نوکر کے لیے مجھ سے اتنی بدسلوکی، یہ سوچ کر ہی میرا دماغ پھٹنے لگا۔ خیر میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ کبھی کبھی میاں بیوی کے درمیان ایسی باتیں ہو جاتی ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ خود ہی صلح کر لی، وہ بھی معمول کے مطابق مجھ سے بات چیت کرنے لگے۔ شبو نے بھی اپنی ذمہ داریاں دوبارہ سنبھال لیں، لیکن اب اس نے ٹوپی کے ساتھ ساتھ شال بھی اوڑھنا شروع کر دی۔
وہ بھی زنانہ شال۔ اب تو اس کی چال ڈھال بھی عورتوں والی ہو گئی تھی۔ ایک دن وہ شاکر ہمارے گھر آئی۔ وہ میری پڑوسن تھی جو کبھی کبھار ہی ہمارے گھر آتی تھی، مگر جب بھی آتی اچھے مشورے اپنے ساتھ لاتی جو میرے کام آتے رہتے۔ آج شاکرہ میرے گھر آئی تو شبو نے اسے چائے بنا کر دی۔ اس نے چائے پیتے ہوئے شبو کو بغور دیکھا، سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا۔ شبو جب باہر چلا گیا تو مجھ سے سرگوشی والے انداز میں کہنے لگی، تم نے کیا سوچا ہے اب؟ اس کا کیا کرو گی؟ اسے اپنے گھر سے نکالو، ایسے لڑکے اپنے گھر میں رکھنا اچھی بات نہیں۔ اس نے گہری نظروں سے جائزہ لیتے ہوئے کہا، کیوں؟ تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بس اس کی چال ڈھال تو دیکھو، اس کے انداز دیکھو، کہیں سے بھی یہ لڑکا نہیں لگتا۔ تم خواہ مخواہ اپنے لیے مشکلات پیدا نہ کرو۔ میں نے کہا، تم کیسی باتیں کر رہی ہو شاکرہ؟ بھلا اس سے مجھے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ دیکھو، آج کل کے زمانے میں کچھ بھی ممکن ہے۔ ایسی باتیں نہ کرو جن سے تمہاری ازدواجی زندگی کو کوئی خطرہ ہو۔ ہمیشہ انسان کو احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ مگر میرے پاس شبو کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں تھا جو میں اسے لڑ جھگڑ کر اسے گھر سے باہر نکال دیتی۔ ایک روز میں صبح صبح ناشتہ کر رہی تھی، شبو کو آوازیں دینے لگیں مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ غلطی سے آج کا دروازہ کھلا تھا جو کہ زیادہ تر بند ہی رہتا تھا۔ میں نے دروازے سے اندر جھانکا تو شبو نے اپنے سر سے ٹوپی اتار رکھی تھی، اور پھر میں نے وہ منظر دیکھا کہ میں اپنے پاؤں پر کھڑی نہ رہ سکی۔ دیوار کا سہارا نہ لیتی تو شاید وہیں گر جاتی۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب تو میری ساس بھی خاموش تھی، شاید انہوں نے شبو کے وجود کو قبول کر لیا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ اب شبو کو اپنے گھر نہیں رہنے دوں گی۔ شوہر کے آتے ہی میں نے شور مچا دیا، اب اس گھر میں یا تو شبو رہے گی یا میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں اپنا کام خود کر سکتی ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ میرے شوہر نے ایسی بازی پلٹی کہ میں تو حیران ہی رہ گئی۔ میں بھی شبو سے تنگ آ گیا ہوں۔ انہوں نے کہا، تو پھر کب جائے گا یہاں سے؟ میں نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا، بس کل ہی میں اس کا سامان پیک کروا دیتا ہوں۔ ویسے بھی اب یہ بڑا ہو گیا ہے، اس کے یہاں رہنے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ شاکر آج مسلسل شبو کے خلاف بول رہے تھے، جبکہ یہ بات میرے لیے ناقابل قبول تھی۔ ایسا تو کبھی زندگی میں نہیں ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہمدردی جتاتے۔ میرے ساس سسر اس معاملے میں بالکل خاموش تھے، جیسے انہیں کوئی سانپ سونگھ گیا ہو۔ اگلے دن میں اٹھی تو میرے شوہر شبو کا سامان لے کر دروازے سے باہر اسے اپنے ساتھ لیے جا رہے تھے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میں نے پوچھا۔ شبو کو اپنے گھر چھوڑنے۔ اب اس کے گھر جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس بیچارے نے ہماری بہت خدمت کر لی، میں اب اسے مزید اذیت نہیں دینا چاہتا، شاکر نے کہا، اور شبو کو لے کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ شبو اس گھر سے چلا گیا، ورنہ میں جیتے جی مر جاتی۔ ساتھ ہی ساتھ میں شاکر کی بھی شکر گزار ہو رہی تھی جنہوں نے شبو کو گھر سے نکال کر میرے کھوئے ہوئے چین کو لوٹا دیا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی شاکر کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آئیں گے تو میں ان سے ڈھیر ساری باتیں کروں گی، کیونکہ کچھ دنوں سے شبو کی وجہ سے گھر کے حالات خراب سے ہو گئے تھے۔ میں چاہ کر بھی اپنے شوہر کو وقت نہیں دے پاتی، مگر یہ تو میری خام خیالی تھی۔ شام تک جب شاکر گھر نہ آئے تو میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ ساس سسر سے بھی پوچھا، وہ اطمینان سے بیٹھے تھے جیسے انہیں اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ 3 دن گزر گئے، اب تو بات میری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے ساس سسر سے زور دے کر پوچھا تو بولے، بیٹی تو نے اپنا گھر خود برباد کیا ہے۔ تب ساس نے اپنے کمرے سے مجھے ایک چابی اٹھا کر دی اور بولی، جاؤ فارغ وقت میں اس پتے پر جانا اور جا کر اپنی حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ انہوں نے چابی میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، اور خبردار جو تم نے کوئی ہنگامہ کرنے کی کوشش کی، میرے بیٹے کی خوشی جس بات میں ہے ہم اسی کا ساتھ دیں گے۔ میں نے پہلے تمہیں کہا تھا کہ باز آ جاؤ، مت بھروسہ کرو لوگوں پر، لیکن تم نے میری ایک نہ سنی۔ اب اپنے کیے کا انجام بھگتو۔ اپنی ساس سے یہ بات سن کر میری نہیں صحیح امید بھی جاتی رہی۔ اگلے دن وہ چابی لے کر میں متعلقہ پتے پر پہنچی۔ وہاں جا کر میں نے فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ شاید کہ شوہر نے جان بوجھ کر یہ حقیقت مجھے دکھانے کا فیصلہ کیا۔ فلیٹ کا دروازہ کھلتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین سرک گئی، کیونکہ سامنے میرا شوہر شبو کے ساتھ بیٹھا تھا، جس نے پورا سال اپنے روپ سے مجھے بیوقوف بنایا۔ میں یہ بھی نہ سمجھی کہ ٹوپی پہننے اور پھر چادر اوڑھنے کی کیا تک بنتی ہے۔ میں تو 5 سال سے اولاد سے محروم تھی۔ شبو جو لڑکے کے روپ میں لڑکی تھی،
جس نے اپنے بال ہمیشہ ٹوپی میں بند کیے ہوتے 1 سال میری خدمت کرتی رہی اور پھر میرے گھر میں ایسا نقب لگایا جس نے مجھے کبھی اٹھنے نہیں دیا۔ میرا گھر برباد ہو گیا، میرا شوہر اس کا ہو گیا اور میں اکیلی رہ گئی۔ شبو نے اپنے بدن سے 3 بیٹے پیدا کیے اور وہ بیٹے میرے شوہر کی جان تھے۔ میرے لیے اب زندگی کا مقصد کوئی نہیں رہ گیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کسی ذمہ دار کی خدمت کی جس نے انہیں اپنی ایک جرگے میں جیتی ہوئی لڑکی دے دی۔ یہ لڑکی اس قدر خوبصورت تھی کہ دیکھنے والوں کی نظر اس پر ٹک جاتی، مگر انہوں نے اس ماحول سے بچانے کی خاطر لڑکے کا روپ دے کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ شروع میں ان کا ارادہ تھا کہ وہ اسے محض ایک نوکر کے طور پر رکھیں گے، مگر اس کی معصومیت اور خوبصورتی نے دونوں کو نکاح کے راستے پر مجبور کر دیا۔ اب جب کہ شبو 20 سال کی ہو گئی، میرے لیے وہ اب بھی ایک بچی تھی، کیونکہ شاید 1 سال میں نے اسے اپنے بیٹے کی طرح سمجھا تھا۔ شبو نے بھی بڑے پن کا مظاہرہ کیا، اس نے بھی مجھے بڑی بہن والا درجہ دیا۔ بالآخر ہم دونوں کی صلح ہو گئی۔ اب ہم دونوں ایک ہی گھر میں ایک چھت تلے رہتی ہیں۔ میں اس کا خیال رکھتی ہوں اور وہ بھی میری عزت کرتی ہے، مگر سب لڑکیوں سے یہی کہوں گی کہ اپنی ساس کی باتوں کا برا نہ منائیے۔ بعض اوقات انہیں جو باتیں پتہ ہوتی ہیں ہم ان سے کبھی آشنا ہی نہیں ہوتے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔